الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم پرنسپل صاحب اور عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلی نشست میں آپ سے شیئر کیا تھا کہ اول روز سے اللہ کی روشنی کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی. علامہ اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولا. تو نبوت کیا ہے؟ وہ روشنی ہے، چراغ ہے، جس کا آغاز تھوڑی روشنی سے ہوا. حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، صرف عقیدے کی تعلیم، عقیدے کی دعوت. پھر لوط علیہ السلام سے معاشرتی جو پرابلمس تھی ان کو ڈسکس کیا جانے لگا. حضرت شعیب علیہ السلام نے آ کر جو اکنامک ایکسپلائٹیشن اس وقت مروج تھی، ناپ تول کی کمی کی صورت میں، ڈاکے ڈالنے کی صورت میں، اس کو آ کر انہوں نے ایڈریس کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پولیٹیکل ریپریشن کو چیک کیا کہ ایک قوم نے دوسری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. تا آن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے دین کو قائم کر دیا، اللہ کی روشنی کو سے اس کو منور کر دیا. گھر کو بھی منور کر دیا، معاشرے کو بھی منور کر دیا، بزنس کو بھی منور کر دیا، اور پولیٹیکل سسٹم کو بھی اللہ کی روشنی سے منور کر دیا. ہم لوگ انڈو پاک کے رہنے والے، ہمیں خلافت بنو امیہ کے دور میں اسلام کی روشنی نصیب ہوئی. حضرت محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالی وہ سندھ میں آئے اور انہوں نے وہاں پر حکومت قائم کی اور اسلام کی تعلیمات اور اسلام کا عدل متعارف کروایا. جلد ہی پولیٹیکل پرابلم کی وجہ سے ان کو بلا لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن یہاں انہوں نے کچھ نقوش چھوڑے کہ جن ہندوؤں سے جزیہ وصول کیا ہوا تھا، واپس جاتے ہوئے جزیہ واپس کیا کہ یہ تو ہم نے آپ کی سیکیورٹی کی پیمنٹ لی تھی، آپ سے کمپنسیشن لی تھی آپ سے، سنس وی آر گوئنگ، اور ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کریں گے، لہذا وہ جزیہ ہم واپس کر رہے ہیں. یعنی یہ کیا تھا؟ ایک ایسا گہرا نقش تھا کہ جس کو کوئی ضد پر اتر آئے تو انکار کر دے. لیکن بہرحال یہ دنیا میں شاید پہلی دفعہ ہی ہوا ہوگا کہ وہ جزیہ بھی واپس کر دیا. اس کے بعد ہندوستان پر مغرب سے مسلمان بادشاہ آئے اور انہوں نے حملے کی اور یہاں پر بت پرستی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی. لیکن مستحکم حکومت ہندوستان پر قائم کی آ کر مغلوں نے. اس سے پہلے بھی کئی خاندان یہاں پر حکمران رہے اور ان کا جو خاص معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ عدل و انصاف تھا. یعنی آپ پڑھیں گے کہ کسی بادشاہ نے اپنے گھر کے باہر ایک بڑی سی بیل لگائی ہوئی تھی کہ کوئی بھی حاجت مند ہو، مظلوم ہو تو آ کر وہ بیل بجائے آدھی رات کو بھی، تو پھر بادشاہ اس کی کمپلینٹ آ کے سنتا تھا. مغلوں کی حکومت کے دوران ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا کہ پہلا مغل بادشاہ بابر تھا، اس کا بیٹا ہمایوں تھا اور ہمایوں کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر تھا. اس نے پورے ہندوستان پر حکومت کی اور بڑی ینگ ایج میں اس کو بادشاہت مل گئی. اس کے سارے مشیر ہندو تھے، لہذا انہوں نے اس کو ایک پٹی پڑھائی. پہلے وارننگ دی
کہ بادشاہ سلامت آپ مسلمان ہیں، آپ کی رعایا ہندو ہے، اور یہ آپ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتی ہے، لہذا آپ کوئی اسلام کا ایسا چہرہ متعارف کروائیں کہ جو باقی مذاہب کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو۔ یہ ذہن میں رہے کہ ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ان بادشاہوں کی وجہ سے نہیں پھیلا، ہندوستان میں اسلام پھیلا صوفیہ کے ذریعے سے۔ یہ صوفیہ کون تھے کہ کوئی سمرقند سے، کوئی بخارا سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے، ان کے مرشد نے ان سے کہا کہ تم جا کر ملتان میں بیٹھ جاؤ، وہ ملتان میں آ کے بیٹھ گیا۔ کسی کے مرشد نے کہا کہ تم لاہور جا کے بیٹھ جاؤ، وہ لاہور جا کے بیٹھ گیا۔ کسی کے مرشد نے کہا کہ تم دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، وہ دہلی جا کے بیٹھ گیا۔ کسی کے مرشد نے کہا تم اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ، اجمیر جا کے بیٹھ گیا۔ کسی کو پاک پٹن جا کے بیٹھ جاؤ، وہ پاک پٹن جا کے بیٹھ گیا۔ یعنی جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، معمولی رقم تھی، اس کو ایک پوٹلی میں ڈالا اور سفر کرتے کراتے جہاں مرشد نے کہا تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ اب ان پیسوں سے انہوں نے کیا کیا، ایک جھونپڑی بنائی کسی ندی کے کنارے، یا ندی سے قریب کوئی یا گزرگاہ تھی اس کے کنارے ایک جھونپڑی بنا لی، ایک گھڑا خرید لیا، یعنی بعض نے یہ کام کیا کہ گھڑا خرید لیا، پیالہ خرید لیا، اور اس نہر سے پانی بھر کر گھڑے میں رکھ لیا، وہ نتھر کر صاف ہو گیا، اور راہ چلتے ہوئے مسافروں کو پانی پیش کیا کہ جی آپ تھکے ہوئے ہوں گے، پانی پی لیں۔ اس سے پوری شکریہ ادا کیا، 2 منٹ بیٹھ گیا تو انہیں اس سے اچھی سی گفتگو کی، چپکے چپکے اسلام متعارف کروایا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اچھا یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ کھاتا کیا ہے؟ پتہ چلا کہ پتے کھاتا ہے۔ بڑی شرمندگی ہوئی ان کو، انہوں نے گھر سے کھانا بھیجنا شروع کر دیا، انہوں نے اس کھانے کا لنگر کھول دیا۔ تو اس طرح چپکے چپکے انہوں نے اسلام کے انجیکشن لگائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرا دیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہ میں مسلمان ہوں، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، ایمان بالرسالت، اس کے چپکے چپکے انجیکشن لگا اور ان کو کلمے پڑھا دیے، مسلمان ہو گئے۔ کئی تکلیفیں ہوئی، یعنی ایک حملہ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہندو بڑے سر جوڑ کے بیٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ ہمارے مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، چکر کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو ہم اپنے ہاتھ سے بت بنا کر ان کو پوجتے ہیں، یہ اللاجیکل، انتہائی نامعقول حرکت ہے جو ہم کرتے ہیں، اس سے لوگ مترفع ہو کر مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے اپنا ایک توحیدی ورژن نکالا۔ جانتے ہیں وہ توحیدی ورژن کیا ہے؟ وہ سکھ مذہب۔ بابا گرو نانک مواحد تھا، انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھ لیں آپ اس کی تعلیمات، بلکہ جو سکھوں کی مقدس کتاب ہے گرنتھ صاحب، اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ تقریباً سورۃ الاخلاص کا ترجمہ ہے کہ کوئی کے خدا کوئی پتر نہیں اور وہ ورگا کوئی نہیں، یعنی پنجابی میں ہے چونکہ وہ اس طرح کے یہ گرنتھ صاحب کی جو اوپننگ ہے۔ تو بابا گرو نانک واحد تھا، اور وہ چیز پوری کی تاکہ مسلمانوں کو ہندوؤں سے، یعنی ہندوؤں کو مسلمان ہونے سے بچایا جا سکے۔ دوسرا کام انہوں نے پولیٹیکل لیول پر کیا کہ اکبر کے مشیروں نے اکبر کو مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایسا ورژن نکالیں اسلام کا، ایسا چہرہ اسلام کا دکھائیں کہ جو غیر مسلموں کو آفینڈ نہ کرے۔ اچھا، ہر بادشاہ کے پاس درباری علماء ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، آج بھی ہیں۔ بادشاہ جو بھی انہیں ٹاسک دیتا ہے وہ نکال کے لے آتے ہیں اس میں سے جو ان کے کام کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی فقہ کے اندر ایکسیپشن کا ذکر ہے کہ اگر یہ پرابلم ہو جائے تو پھر اس سے یوں کر کے نکل سکتے ہیں۔ اب انہی تمام پرابلم کو، ہیلوں کو اگر آپ پہلے اختیار کر لیں گے تو یہ دین کی ڈیزائر نہیں۔ تو ابو الفضل اور فیضی یہ درباری علماء تھے اکبر کے، اور ان میں سے ایک نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی تھی بے نطق، کہ جس میں نقطہ نہیں تھا، یعنی وکیبلری کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی وکیبلری ہوگی کہ کوئی نقطے والا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے۔
اتنے بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، یہ آپ کی بات درست ہے کہ دین کا اصل جو ہے وہ تو ایمان باللہ ہی ہے. چپکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکال دیا اور کیا بنایا؟ دین الہی، میرے خدا کا دین، دین اللہ نہیں، میرے خدا کا دین. ہندو سمجھے یہ میرا دین ہے، مسلمان سمجھے یہ میرا دین ہے، سکھ سمجھے یہ میرا دین ہے، عیسائی سمجھے میرا دین ہے، اور بدھ سمجھے کہ یہ میرا دین ہے. تو یہ دین الہی بنایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نکال دیا گیا. اور اخلاقی تعلیمات، اب ہمارے دین میں ہمسائے کا بڑا خیال رکھنے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے. اب اسی کو کیا کہ دیکھو محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھو. لہذا اگر تمہارے ہمسائے کو تمہارا گوشت کھانا پسند نہیں ہے تو نہ کھاؤ گوشت، کون سا فرض ہے؟ اب آگے بات درست ہے، گوشت کھانا تو فرض نہیں ہے، لیکن اب اس کو پروموٹ کیا گیا. یعنی اپنے اندر وہ جو ایک وسیع تصور، سافٹ امیج، جو اصطلاح جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آپ کی گئی، اسلام کا سافٹ امیج کہ گوشت کھانا کون سا فرض ہے، گوشت نہ کھاؤ اگر تمہارے پڑوسی کو برا لگتا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پروموٹ کی گئی. اب اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ کون تھے؟ یہ نقشبندی سلسلے، یہ جو ہمارے سلسلے ہیں صوفیاء کے، قادری ہے، سہروردی ہے، اس میں ایک نقشبندی سلسلہ ہے، اس کے یہ ایک اہم شخصیت تھی. تو یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے، اب آگے زمانہ آگے جہانگیر کا، اکبر کا بیٹا جہانگیر ہے، تو اس کے جو مختلف علاقوں کے نواب تھے اور اس کے وزیر تھے، ان کو انہوں نے خطوط لکھے. یہ مکتوبات حضرت مجدد، مکتوب کہتے ہیں نا خط کو، تو مکتوبات حضرت مجدد جو ہیں وہ یہ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اسلام کا کوئی تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہے، اسلام ہے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لاؤ اسلام کے اندر. اور دوسرا یعنی اس کی نفی کی. ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ مسلمان کو گوشت ضرور کھانا چاہیے تاکہ اس کی آئیڈینٹی برقرار رہے کہ مسلمان. علامہ اقبال نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے، ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے. علامہ فرماتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی احرار. آگے سنیے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. سرمایہ ملت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، آپ کی حیثیت. اگر اسلام میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے تو اسلام گنجا ہو جاتا ہے، اسلام کی کوئی شان ہی باقی نہیں رہتی. تو اسلام کا تاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو یہ ان کا خراج تحسین حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، اب تصوف بھی دنیا میں ہر طرف تھا، لیکن حضرت مجدد جیسی شخصیت جو ہے وہ پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گی کہ جو اس طرح بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑی ہو جائے اور جیل برداشت کر لے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے. پھر ہندوستان کے اندر ایک بڑی شخصیت پیدا ہوئی، وہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ صوفی بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، اور وہ بہت بڑے فلسفی بھی تھے، متکلم بھی تھے. اور انہوں نے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، حجت اللہ البالغہ نامی ایک کتاب لکھی، دین میں جو لاجک ہے، آرگومنٹ ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا، اس کو ایکسپلور کیا. اس کتاب کا کیا لیول ہے اس کا میں ایک تھوڑا سا آپ کو گلمپ دکھاتا ہوں کہ حجت اللہ البالغہ کا پہلا چیپٹر ہے افعال اللہ، اللہ کے کام. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے کیا تو اس کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ کام اس کے خلق کے ہوتے ہیں، جو ان کو وہ تخلیق کرتا ہے، اور تخلیق میں ٹائم بھی انوالو ہوتا ہے اور پروسیس بھی ہوتا ہے جس کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا آنکھ کیسے دیکھتی ہے؟ یہاں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس کے پیچھے ایک لینس ہے، اس لینس کے پیچھے ایک اسکرین ہے، پھر وہ نروز کے ذریعے جب وہ دماغ تک جا رہی ہے، کیا ہم نے ڈھونڈ لیا. ہم کھاتے ہیں کہ میدے میں جاتا ہے، پھر میدے سے ہوتا ہوا، آنتوں سے ہوتا ہوا، پھر جو کام کا ہوتا ہے وہ ابزارب ہو جاتا ہے. یہ سارا کیا ہے؟ ہم نے ایکسپلور کر دیا، ایک تخلیقی پروسیس. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عالم امر ہے. اللہ تعالیٰ جو کام
امر سے کرتا ہے، ان میں کوئی پروسیس بھی نہیں ہوتا اور ٹائم بھی انوالو نہیں ہوتا، جیسے سورہ یاسین کے آخر میں کہا گا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہو جا، فوراً وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر، یعنی تخلیق کے سارے پروسیس جو ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے کہ کرنا کیا ہے۔ آپ غور کریں، آپ صبح اٹھے، نماز پڑھی ہوگی، 4:30 بجے اٹھے ہوں گے نا، اب 4:30 بجے سے لے کر 10:30 بج گئے ہیں، 6 گھنٹے گزرے ہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک چین آف ایونٹس ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آپ یہاں کھڑے ہیں، اس چین میں سے ایک لنک، ایک چھلا مس ہو جاتا، ایسے بنتی ہے نا زنجیر کہ وہ چھلے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں تو زنجیر بن گئی، تو آپ یہاں موجود نہ ہوتے، میرے جو ایونٹس ہیں ان میں سے کوئی ایک مس ہو گیا ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا۔ یعنی یہ 6 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے کہ there is many a slip between the cup and the lip، کہ کپ آپ نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور اس کے منہ تک جانے میں بے شمار ہے کہ کہیں کوئی ایک سلپ ہو سکتا ہے اور آپ وہ چائے کا کپ نہیں پی سکیں گے، آپ وہ سپ نہیں لے سکیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ جس کے تحت سارا کچھ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ میں یہ کپ پیوں تو وہ ساری لائن ہو جائیں گی چیزیں۔ میں تو کہتا ہوں آپ غور کریں، ایک ملحد کہتا ہے، ایتھیسٹ کہتا ہے کہ یہ کائنات بائی ایکسیڈنٹ پیدا ہوئی ہے۔ بلکہ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جو آپ کا کوئی ساتھی آپ میں سے یا آپ کا کوئی اور ملنے والا یا انٹرنیٹ پر کوئی کہے کہ یہ کائنات حادثتاً پیدا ہوئی ہے تو آپ اس کو کہیں یار یہ تمہارا فون ذرا اچھا ہے، ذرا دیکھنا میں نے کل اسلام آباد جانا ہے، اسلام آباد کا موسم کیسا ہے۔ وہ فوراً خوشی سے نکالے گا اور آپ کو بتائے گا کہ ہاں کل اتنے بجے بارش ہے، اتنے بجے بارش ہے۔ اس سے پوچھو کہ یہ کیسے پتا چل گیا؟ اگر ایکسیڈنٹ ہے تو واٹس دس؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اٹس پری پلانڈ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس پلان کے پر جہاں جہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں اس کو ہم یعنی ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اندر ہے، یہ سب کچھ، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر میں تو کہتا ہوں، یہاں تک کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو میرے لیے پیدا کیا تھا۔ اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا۔ ایسے ہی آپ میں سے ہر شخص جو ہے غور کرے کہ اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ ہوتا۔ جس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، مجھے پیدا کرنے کے لیے میرے والد صاحب کو، ان کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے دادا کو، پھر اوپر چلتے چلے جائیں۔ یہ کیا ہے کہ ایک گول ہے اللہ تعالیٰ کا، مجھ تک وہ اس سے آگے چلے جائیں، پھر میری نسل ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ انسانیت کا معراج تھے، اس سے آگے کوئی انسان ان سے بہتر پیدا نہیں ہوا۔ تو الٹیمیٹ گول اس کائنات کا کیا ہوا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹھہرے نا۔ برق کے تو ایک علمی نقطہ ہے، میں تاریخ پاکستان کی طرف آ رہا ہوں۔ آج جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ اس حوالے سے کیا ہے کہ آج 12 اگست ہے اور 14 اگست کو ہم آزاد ہوئے تھے۔ اچھا، شاہ ولی اللہ پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی میں پہلا ترجمہ کیا۔ ان کے 2 بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ، انہوں نے اردو تراجم کیے، ایک نے زیادہ بامحاورہ شاہ عبد القادر نے اور ایک زیادہ لفظی شاہ رفیع الدین نے۔ اب شاہ ولی اللہ ہی کے پوتے ہیں شاہ، کیا نام ان کا، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پورا خاندان ہے کہ جس نے خدمات کے انجام دی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں کہ 1000 سال تک یعنی جو مسلمان بادشاہ ہیں ان سب کا آپ ایرا لگائیں تو مغلیہ سلطنت کے زوال تک 1000 سال بنتا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں نے یہاں پر حکومت کی۔ اب سازشیں تو اول دن سے ہو رہی تھی، جن کا میں نے 2 کا ذکر کیا ہے۔ سکھ مذہب بنا دیا، دین الہی بنوایا، یہ سب کیا سازشیں تھی۔ لیکن ہوا بہرحال کیا کہ جب یہاں پر انگریز آیا، اور آیا بھی شرارت سے، یعنی پہلے اس نے یہاں پر بزنس کی اجازت لی بادشاہ سے کہ ایک فزیشین جس نے اس کا علاج کیا تھا، تو بادشاہوں کا یہ کام ہوتا تھا کہ جی منگ کی منگنا، تو اس نے کہا کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کو آپ یہاں پر کاروبار کی اجازت ہے۔
اب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس نے کاروبار شروع کیا، اور وہ جو مال لے کے آ رہے تھے انہیں ڈبوں کے اندر انہیں اسلحہ بھی لے آئے، اور ایک دن اسلحہ تان لیا اور پلاسی کی پہلی جنگ ہوئی اور سراج الدولہ کو شکست دی۔ اب ہندوؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تھارا جو دور حکومت ہے وہ مرہٹوں سے لڑتے ہوئے گزرا ہے۔ یہ مرہٹے کون ہے؟ یہ ساؤتھ انڈیا سے اٹھنے والی ایک ملیٹنٹ تحریک تھی کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر ہم اسلام کو ہندوستان سے نکال کے رہیں گے۔ ان کا مقابلہ کیا ساری عمر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور انہی کا مقابلہ کیا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن بہرحال الٹیمیٹلی وہ ساری سازشیں جو ہیں وہ ون آفٹر دی ادر کامیاب ہوتی رہی، اور مغلیہ سلطنت ختم کر دی انگریز نے آ کے، اور ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، ان دونوں کو کیسے ختم کیا؟ انہی کے وزیروں کو خریدا، میر جعفر، میر صادق، یہ کون تھے؟ یہ ان کے وزیر تھے، ان کو خریدا اور ان کو شکست دی۔ ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ اچھا، اب ہندو کے لیے چینج آف ماسٹر تھی، صرف پہلے مسلمان حکمران تھا، اب انگریز حکمران ہو گیا، لیکن مسلمانوں کے لیے کیا تھی کہ پہلے وہ بادشاہ تھے، اب وہ غلام ہو گئے، لہذا مسلمانوں نے بڑی بری طرح ریزسٹ کیا اس کو اور جنگ آزادی لڑی، اور اس جنگ آزادی کے نتیجے میں بھی وہی کچھ ہوا کہ انہوں نے ہمارے اپنے لوگوں کو خریدا۔ یہ جو جتنے بھی جاگیردار ہیں ہمارے ملک میں، یہ کیسی جاگیریں بنی کہ جس نے بھی اس جنگ آزادی میں انگریزوں کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا، ان کو جاگیریں دے دی۔ 5000 مربع، یہ 18,000 ہی کیا ہے، یہ 18,000 مربع ہیں کہ جو کسی بڑے جاگیردار کو وہ انگریز نے دیے شاباش کے طور پر کہ تم نے ہماری ہیلپ کی۔ جیب سے تھوڑا دینا تھا، ہندوستانی کی زمین تھی، اور وہ جاگیریں انہوں نے بانٹ دی، اور آج تک ہمارے ملک پر وہ جاگیرداری نظام ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مسلط ہے۔ دیہاتوں میں تو وہ پوری جاگیرداری سسٹم ہے، اور وہ جو کمی ہے اور جو غریب آدمی ہے وہ ان کے اجازت کے بغیر جو وہ ہل بھی نہیں سکتے، اور پھر انہوں نے آ کر انڈسٹریز لگا لی۔ تب سرمایہ داری بھی انہی کے ہاتھ میں چلی گئی، جاگیردار تو وہ پہلے سے تھے، تو یہ سیاسی نظام جو ہے ہمارا، اس کو آپ دیکھیں اس میں یہ چیز جو ہے وہ چل رہی۔ مسلمان نے رجسٹ کیا۔ اچھا، اب مسلمان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ سر سید احمد خان مرحوم ایک مخلص مسلمان تھے، نو ڈاؤٹ، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اب ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ اب بالفعل انگریز حاکم ہو گیا ہے، ہمیں اس کی حکمرانی کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ علماء نے کہا کہ نہیں، علماء نے تو اس حد تک جو ہے وہ رجسٹ کیا اس کو کہ مغلیہ دور میں کسی مسلمان کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملتا تھا، انگریز نے وہ وظائف بند نہیں کیے، لہذا ڈاکیا جو ہے وہ منی آرڈر لے کے آیا اور دیا، پیسے گن لیے، اچھا یہ یہاں پر دستخط کر دے وصولی کے، انہیں دستخط کر دے، تاریخ بھی ڈال دے، انہوں نے اسلامی مہینے کی تاریخ ڈالی۔ ڈاکیے نے کہا کہ نہیں، اب یہ انگریزی مہینے کی تاریخ لکھنی ہوگی۔ انہوں نے کہا پیسے واپس لے لو، میں نے انگریزی مہینے کی تاریخ نہیں لکھنی، میں نے چمچ سے نہیں کھانا، میں نے کرسی پر نہیں بیٹھنا، یعنی انگریزی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کیا۔ دیکھیں ادھر سر سید احمد خان نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں انگریزی تعلیم بھی حاصل کرنی چاہیے، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے ہندو کے غلام ہو جائیں۔ ہندو نے آؤٹ رائٹ تسلیم کر دیا اس کی حکمرانی کو، لہذا علم میں، تعلیم میں وہ ہم سے بہت آگے نکل گیا، اور انگریز چاہتا بھی یہ تھا کہ اگر ہم جائیں تو ہندو کو دے کے جائیں۔ اچھا، پھر جو پولیٹیکل یہاں پر اسٹرگل شروع ہوئی وہ کیا تھی کہ کیونکہ انگلستان کی حکومت تھی، اور انگلستان جو ہے وہاں پر ڈیموکریسی یورپ میں پہلے سے آ چکی ہوئی تھی ساری، اب یہاں پر بھی پولیٹیکل پارٹیز بننے کی اجازت مل گئی، یعنی وہ غلامی کا دور یہ نہیں تھا۔ اور انگریز نے ایک یہاں پر وائس آیا تھا، لارڈ میکالے اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ would you be like to be governed by pen or sword، کہ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم تم پر تلوار سے حکومت کریں یا قلم سے حکومت کریں؟ تو تلوار تو تھی ان کے پاس، اور انہوں نے انڈائریکٹلی کیا کہ یہاں پر قلم کے ذریعے سے اپنا نظام تعلیم رائج کر۔ اسلام اور سیکولرزم کے عنوان سے میں نے یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ سیکولرزم کا یہ جو پہلو تھا کہ انہوں نے ہمارا مائنڈ سیٹ بدل دیا۔ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ میں ہم نے میٹر کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، اور نظریاتی طور پر ہمارے ذہن کو بدل دیا، اور ہمارے اندر سے ایمان نکال دیا۔
بہرحال یہاں پولیٹیکل پارٹیز بنی. کانگریس بہت بڑی جماعت تھی, ہندوؤں کی تھی, لیکن کہنے کو وہ سیکولر جماعت تھی, ضروری نہیں تھا کہ اس میں ہندو ہوگا, لیکن بھارت مین اس میں ہندو ہی تھے. قائد اعظم نے بھی کانگریس جوائن کی, لیکن جلد ہی قائد اعظم نے محسوس کیا کہ یہ تو ہندوؤں کی جماعت ہے, اس کا لیبل سیکولر ہے لیکن یہ ہے ہندوؤں کی جماعت, لہذا وہ مایوس ہو کر ہندوستان چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پریکٹس شروع کر دی. ادھر علامہ اقبال جیسی شخصیت جو ہے وہ بھی میں بتاؤں گا, جیسے میں نے کہا نا کہ شاہ ولی اللہ اور حضرت مجدد جیسی شخصیت پورے اسلامک ورلڈ میں نہیں ہے. یہ بھی نوٹ کر لیجیے گا کہ علامہ اقبال جیسی شخصیت بھی پورے اسلامک ورلڈ میں پیدا نہیں ہوئی, بڑی یونیک شخصیت. یعنی شاید ریکارڈ ہوگا کہ ان کے جو استاد تھے پروفیسر نکلسن, لنڈن یونیورسٹی کے جو پروفیسر تھے, انہوں نے علامہ اقبال کی کتاب اسرار خودی اس کی انگریزی میں شرح لکھی ہے, اور پھر علامہ اقبال سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو فارورڈ لکھ دیں. کبھی ایسا ہوا کہ گورا پروفیسر ہو اور اس کا ایک انڈین ایشین شاگرد ہو, اس کی کتاب کی وہ شرح لکھے اور پھر اپنے شاگرد سے ریکویسٹ کرے کہ اس پر فارورڈ لکھ دو. اسی طرح پروفیسر نکلسن چھٹی پہ جانے لگے, ویکیشن پہ جانے لگے, تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ محمد اقبال کو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کا چارج دے کر, وہ آلریڈی پی ایچ ڈی ان کی پاس میونک کی تھی, لیکن بھارت یونیورسٹی میں تو اس وقت وہ لنڈن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے, لیکن انہیں چارج اس کو دیا کہ فلسفی ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہے میری عدم موجودگی میں, یعنی آفیشیٹنگ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ محمد اقبال ہوگا. یہ بھی ایک یونیک بات ہے. پھر دنیا میں اسلام کا کام بہت سا ہوا ہے. ایک اور بات کو نوٹ کروا دوں آپ کو کہ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہے. اس کا اوریجن بھی کیا ہے, وہ انڈیا ہے. مولانا الیاس جیسا مجدد, علامہ اقبال جیسا مفکر, شاہ ولی اللہ جیسا عالم وہ پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا. تو یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا اولیاء مقبول جان صاحب سے غزوہ ہند کی باتیں, یہ ساری جو ہے وہ اس بنیاد پر ہیں. اچھا, علامہ اقبال نے یہاں پر ایک نیا معاملہ کیا کہ اگرچہ مسلم لیگ یہاں پر وڈیروں کی جماعت تھی, یہ عوام کی جماعت نہیں تھی, لیکن بھارت 1930 میں علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر تھے, اور وہ جو ان کا خطبہ الہ آباد ہے وہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کا صدارتی خطبہ ہے, پریزیڈینشل ایڈریس. اس میں علامہ اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کہی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اٹ ول کم ٹو بی ٹرو. انہوں نے کہا کہ جی اٹس اے ڈیسٹنی, یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا دیر ول بی این انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ, اور اس میں ہمیں موقع ملے گا کہ اسلام کے رخ روشن پر دور ملوکیت میں جو بدنما داغ آ گئے تھے ان کو دھو کر اسلام کا روشن چہرہ دنیا کو روشناس کرایا جا سکے. نارتھ ویسٹ آف انڈیا کیا ہے, وہ آج کا پاکستان ہے. دور ایک بات تھی جس کا دور دور کا کوئی امکان نہیں تھا. علامہ اقبال 1938 میں اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایک اور یونیک کام کیا, یعنی اس کا بھی رواج آپ کو آج کی سیاست میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی, اس میں کوئی تصور نہیں ہے کہ بھٹو خاندان کے علاوہ کوئی جو ہے وہاں پر اس کا چیئرمین ہوگا. نواز لیگ, کوئی تصور نہیں ہے کہ اس میں نواز شریف فیملی کے علاوہ کوئی اور بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح قاف لیگ کو لے لیں, کوئی تصور نہیں ہے کہ اس میں چوئی ظہور کے بچوں کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ اس کا ہوگا. یہ کیا ہے, یہ آج کے نارمز ہیں اور کوئی کسی دوسرے کے لیے سیٹ خالی کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن کیا بات ہے علامہ اقبال کی, وہ صدر ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کے, اور وہ ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک آزاد اسلامی ریاست, مسلمان ریاست بننی چاہیے, اور اس کے لیے ایک مناسب آدمی تلاش کرتے ہیں, اور ان کو نظر آتا ہے کہ اس کام کا یہ مقدمہ لڑنے کے لیے موسٹ سوٹیبل آدمی محمد علی جناح ہے. تو ان کو خط لکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے, آپ تشریف لے آئیں, اور اپنی کرسی چھوڑ کر ان کو کہتے ہیں جی آپ یہاں تشریف رکھیں. ان کو مسلم لیگ کی صدارت دیتے ہیں. یہ بھی ایک یونیک کام تھا کہ جو یہاں پر ہوا. اس کے بعد پھر بھارت اسٹرگل شروع ہوئی, اور دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان پورے انڈیا کے وہ قائد اعظم کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو گئے.
یعنی اتنی بڑی جماعت کانگریس کے مقابلے میں مسلمان آ کر کھڑے ہو گئے ان کے جھنڈے کے تحت. اور پھر علامہ اقبال دوبارہ اسلام کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، ان کی شاعری پوری کی پوری اسلام بیسڈ ہے، سوائے بانگ درا کے جو پہلے 2 حصے ہیں ان میں وہ ایک سیکولر انسان تھے. لیکن بانگ درا ہی کے اندر آپ کو وہ تبدیلی نظر آتی ہے کہ بانگ درا کے 2 نظمیں اگر میں آپ کو بتاؤں، بانگ درا کا حصہ اول جو ہے اس میں ایک نظم ہے، ایک نیا شوالا، اسی میں نظم ہے ہمالا، اے ہمالا اے ہمالا اے فصیلے اے ہمالا اے فصیلے کشور ہندوستان، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان. اور ایک نیا شوالا، سچ کہہ دوں اے برامن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے، اپنوں سے پیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا، وائز کو بھی خدا نے جنگ و جدل سکھایا، تنگ آ کے آخر میں نے دیر و حرم کو چھوڑا، وائز کا بات چھوڑا چھوڑے تیرے فسانے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیکھتا ہے، خاک وطن کا ہر ذرہ میرا خدا ہے. یہ علامہ اقبال کا بانگ درا کا حصہ اول ہے. لیکن بانگ درا ہی کے حصہ سوم کے اندر، تیسرے حصے کے اندر وہ وطنیت نامی نظم ہے جو بالکل اس کی الٹ ہے. اس دور میں اور ہیں، جام اور ہیں، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ یہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیر سے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. اور یہی بیس بنا. ہندوستان بہت بڑا ملک تھا، وہ ملک توڑ کر پاکستان بنا نا. اس کی بنیادوں میں علامہ اقبال کا فکر کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا. یہ کیا ہے؟ یہ علامہ اقبال کی شاعری ہے جس نے ایک روح پھونکی تھی ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر. اور پھر انہوں نے خود تجویز پیش کی، خود قائد اعظم کو وہاں سے بلایا، کنونس کیا، ان کو اپنی سیٹ پہ بٹھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان ایکسپیکٹڈلی پاکستان بن گیا. اچھا پاکستان کو ذرا لے لیں کہ پاکستان کی کوئی تاریخ نہیں ہے. چائنا کی ایک تاریخ ہے، مصر کی ایک تاریخ ہے، جرمنی کی ایک تاریخ ہے، فرانس کی ایک تاریخ ہے، یونان کی ایک تاریخ ہے. پاکستان کی کوئی تاریخ، ہندوستان کی ایک تاریخ ہے، پاکستان کی کوئی تاریخ نہیں. یعنی 14 اگست 1947 سے ایک دن پہلے پاکستان کا وجود نہیں. پھر جو ملک بنتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی یونٹی ہوتی ہے، کوئی بنیاد ہوتی ہے جس پر کوئی ملک بنتا ہے. کوئی ایک زبان ہوتی ہے، کوئی ایک قوم ہوتی ہے، کوئی ایک نسل ہوتی ہے. یہاں کچھ بھی نہیں. اچھا قوموں کا جو ملکوں کا جغرافیہ ہوتا ہے، یعنی سمندر کاٹتا ہے 2 ملکوں کو، دریا کاٹتا ہے 2 ملکوں کو، کوئی اونچا پہاڑ کاٹتا ہے 2 ملکوں کو. یہ ہماری ساری جو مغربی سرحد ہے یہ ایک کوہستانی سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ ہے جو افغانستان کو پاکستان سے علیحدہ کرتا ہے. پاکستان کا کیا کچھ بھی نہیں. یعنی نقشے پر بیٹھ کر، میز پہ بیٹھ کر یہ تحصیل انڈیا کی طرف، یہ پاکستان کی طرف، یہ ضلع ادھر، یہ ضلع ادھر، لیکن بن گیا. پھر تو اب ان حالات و واقعات کو دیکھیں کہ کیسے بنا. تو آپ کو معلوم ہے کہ برطانیہ میں 2 پارٹیاں رہی ہیں. اب تیسری پارٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پارٹی آئی ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن وہی 2 پارٹیاں، کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی. کنزرویٹو پارٹی یا کنزرویٹو ہے تو مذہب کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے، اور جو لیبر پارٹی ہے وہ 100% سیکولر ہے، اینٹی مذہب ہے. تو جب لیبر پارٹی ہمیشہ پرو ہندو رہی انڈیا کے اعتبار سے، اور کنزرویٹو پارٹی پرو مسلم رہی، تو جب پاکستان بنا ہے، تقسیم ہند ہوئی ہے، تو لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی انگلستان میں، اس کے باوجود پاکستان بن گیا. پھر نہرو خاندان، نہرو کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ خاندانی گھریلو تعلقات تھے، جس کے باوجود پاکستان بن گیا. پھر ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ برطانیہ نے ایک تجویز پیش کی، کیبنٹ مشن پلان. وہ کیا تھا کہ ٹو سٹارٹ ود بالکل علیحدہ 2 ملک نہ بنائے جائیں. جیسے یہ 18ویں ترمیم میں ہمارے ملک میں ہوا نا
کہ صرف ڈیفینس اور کرنسی اور فورن اور ایک آدھ اور محکمہ یہ صرف جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہے، باقی تعلیم، ہیلتھ، ایوری تھنگ یہ کیا ہے پروونسز کو آ گئی. تو اسی طرح کا کیبنٹ مشن پلان تھا کہ ڈیفینس، کرنسی، فوج وہ تو ڈیفینس کے تحت آ گئی، اور فارن پالیسی جو ہے وہ ایک ہو، باقی اس ایک یعنی فیڈریشن کے تحت یہ دو ملک بن جائے، ایک ہندوؤں کا ایک مسلمانوں کا ہے، ایک کا مسلمانوں. اب چونکہ یہ ایک پولیٹیکل بات تھی، قائد اعظم جو تھے وہ پولیٹیشین تھے، وہ فوجی نہیں تھے. یعنی کسی بھی جھگڑے کے دو طرح کے سولوشن ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے پولیٹیکل سولوشن اور ایک ہوتا ہے ملیٹنٹ سولوشن. ملیٹنٹ سولوشن کیا ہوتا ہے؟ لڑ لو آ کے طاقت کے زور سے اپنا مسئلہ جو ہے وہ حل کر لو. دوسرا کیا ہے؟ ٹیبل پر بیٹھ کر نیگوشیٹ کر کے قائل کر کے پھر حل کیا جائے. تو کیونکہ قائد اعظم پولیٹیشین تھے تو انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو مان لیا. اس کے بعد ایک اخباری نمائندے نے جواہر لال نہرو سے پوچھا کہ بھی آخر پاکستان آپ نے قبول کر لیا نا. یہ کہ گاندھی جو تھے بہت بڑے لیڈر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میری لاش پر مرنا، میں کبھی بننے نہیں دینا اس کو. وہ جو خط کتابت پڑھیں آپ گاندھی اور قائد اعظم کے درمیان اگر پڑھنے کو مل جائے اپنی تعلیم کے ساتھ تو یہ بڑے دلچسپ امور ہوتے ہیں. ورنہ ہم صرف جو ہے وہ منشی بن کے رہ جائیں. اکاؤنٹنٹ کیا ہے؟ منشی ہے. لیکن اگر آپ کی نظر جو ہے وہ پالیٹکس پر ہوگی، آپ کی نظر جو ہے وہ جو معاشی ہائر لیول کے پالیسیز ہیں ان پر ہوگی، اکاؤنٹنٹ سے اوپر بڑھ کر، تو پھر آپ ایک ذرا اونچے انسان بن جائیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، ورنہ پولیٹیشین جو ہیں وہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے رہیں گے اور ہماری اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہوگی. تو میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ڈاکٹر سارام صاحب کو اللہ خوش رکھے کہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس بھی پڑھائی مجھے اور اکنامکس بھی پڑھائی انہوں نے مجھے. وہ حالانکہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھے لیکن بہرحال ان کا ایک ذوق تھا تو انہوں نے، میں ان کا شاگرد ہوں. اسی طرح میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنا جو پروفیشنل اسٹڈی ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ جو دوسرے سوشل امور ہیں ان کو ضرور پڑھیں. انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے سائیکالوجی ضرور پڑھیں. یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ انسان ہوتا کیا ہے، اس کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. میں اس کے ساتھ کروں گا تو وہ کیا ریئیکٹ کرے گا، میں اس کے ساتھ کروں گا تو کیا ریئیکٹ کرے گا، اس کی نیچر کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، یہ کیا ہے. انسان تو نفسیات میں پڑھیں گے نا. تو یہ سب چیزیں جب وہ کرنے کی ہیں تو گاندھی ایک بہت بڑا لیڈر تھا. گاندھی اور قائد اعظم کے درمیان ایک بڑی خطبردار کتابیں چھپی ہوئی ہیں اب ان کی خط و کتابت کی. تو مجھے ایک دوست نے پڑھایا وہ ایک خط اور اس کا جواب. تو گاندھی نے کہا کہ جی سارے ہندوستان کے رہنے والے ایک قوم ہیں، مسلمان علیحدہ قوم نہیں. تو قائد اعظم ان کی بڑی زوردار انگریزی ہوتی تھی، ان آل دا ریسپیکٹس وی آر اے نیشن. وہ بہرحال وہ زوردار انداز اور آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں. ایک دفعہ بات ہے نا کہ وہ ہندو یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم ایک قوم ہیں. تو قائد اعظم نے کہا کہ جی ذرا پانی میں پیاس لگی ہے. اس میں سے ایک گھونٹ قائد اعظم نے بھر کے کہا کہ جی باقی آپ پی لیں. انہوں نے کہا نو وے. میں نے کہا دیکھو تم علیحدہ قوم ہو. یعنی ایک ذہانت ہوتی ہے نا کہ بات کو ثابت کرنا، پروف کرنا. لڑکے سارے کام نہیں ہوتے، پولیٹیشین سے قبول کرتے ہیں. تو جب ایک اخباری نمائندے نے جواہر لال نہرو سے کہا کہ پھر آخر آپ نے پاکستان قبول کر ہی لیا نا، تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ بند تو لینے دو، پھر ان کو علیحدہ کون ہونے دے گا. یعنی کیبنٹ مشن پلان کرتے کیا تھا کہ انیشلی یوں چلے اور اس کے بعد پھر آہستہ 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 یہ دونوں علیحدہ ملک بن جائے. تو جو ہی وہ اخبار میں چھپا بیان، قائد اعظم نے فوراً جو ہے وہ کیبنٹ مشن پلان سے علیحدگی اختیار کر لی کہ دیکھو ان کے ابھی سے ارادے یہ ہیں تو کل کو انہوں نے کیا کرنا. بچ گئے. لیکن بہرحال پاکستان بن گیا. اب یہ پاکستان جو بنا یہ کس طرح بنا؟ میں نے کہا کہ اس کا جغرافیہ کوئی نہیں، اس کی تاریخ کوئی نہیں، لیکن بن گیا. بنا کس بنیاد پر؟ یہ ایک واحد ملک ہے دنیا میں جو اسلام کے نام پر بنا ہے. یعنی جو اسرائیل ہے وہ ایک قوم کی بنیاد پر بنا ہے. یعنی بنی اسرائیل کا ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے. وہ ہندو
جو کیا کہتے ہیں یہودی مذہب کی بنیاد پر نہیں، لیکن پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اچھا اب ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں اس پاکستان کو، پورے گلوب پر اسٹریٹجیکلی اہم ترین ملک پاکستان ہے۔ پاکستان کی امریکہ کو بھی ضرورت ہے اس ایریے میں اپنا انفلوئنس رکھنے کے لیے اور چائنا کا راستہ روکنے کے لیے۔ رشیا کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، یعنی رشیا کے پاس تو ٹھنڈے پانی کا سمندر ہے، گرم پانی کا سمندر ہے ہی نہیں، اور اس کی ضرورت کیا ہے کہ وہ اس لیے افغانستان میں آیا تھا، وہاں سے مسلمانوں کی مدد سے اور پاکستان کی مدد سے امریکہ نے اس کو وہاں سے بھگایا۔ اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ امریکہ کو بعد میں پتا چلا کہ ہم کیا غلطی کر بیٹھے ہیں۔ علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں یہ پہلے ابلیس کی زبان سے کہلوا دیا تھا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ کیا تو اسلام جو ہے وہ اسی جو افغانستان کو افغانستان سے روس کو بھگانے کے لیے جو سارے وہ جو گروپ بنوائے تھے امریکہ نے، انہی میں سے طالبان آ گئے اور انہوں نے اسلام نافذ کر کے دکھا دیا۔ اب ان کے لیے اس سے بڑی مصیبت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، تو پاکستان بن گیا۔ اچھا اب کیا تھا یہاں پر، اب پھر زور لگایا، جو سیکولر مائنڈڈ لوگ تھے انہوں نے زور لگایا۔ اب پاکستان کی قانون ساز اسمبلی، اس میں اور بے شمار تقریروں میں قائد اعظم نے کہا ہے کہ ہمارا دستور 1400 سال سے طے ہے، یہاں پر قرآن مجید کی حکمرانی ہوگی، لیکن ایک فرضی بیان قائد اعظم کا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ ناؤ Muslim will cease to be a Muslim will cease to be a Muslim and Hindu will cease to be a Hindu, not in the religious sense but in the political sense, as religion is the private affair of an individual. اچھا حوالہ دیتے ہیں ڈان کا، لیکن اب تو نیٹ پر ہر چیز موجود ہے، جب کھنگالنے والوں نے اس کو کھنگولا اس دن ڈان اخبار شائع نہیں ہوا تھا۔ اب اسی کو لے کے پھر رہے ہیں سیکولر لوگ کہ قائد اعظم نے کہا تھا، وہ جو 100 تقریریں ہیں قائد اعظم کی، کوئی پشاور یونیورسٹی میں ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، اس میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ اس کا دستور جو ہے وہ اسلام ہوگا، اس کو نظر انداز کریں۔ اچھا پھر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ایک قرارداد مقاصد لے کے آئے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا تھی کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اور اس میں قرآن و سنت کی حکمرانی ہوگی۔ اب لیت و لال سے کام لے رہے ہیں سارے کے سارے، تو مولانا شبیر عثمانی نے کہا کہ میں پھر باہر جا کر سب کو بتاؤں گا کہ تم کیا ہو، تم نے کوئی اپنے مقاصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا، تم یہاں پر اسلام لانا نہیں چاہتے۔ مجبور ہو کر انہوں نے قرارداد مقاصد پاس کر لی، لیکن اب چونکہ جو قانون دان تھے، یہ قانونی زبان اور ہوتی ہے اور عام آدمی کی زبان اور ہوتی ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ پڑھا کریں ورنہ آپ میرے منشی بن کے رہ جائیں۔ اچھا وہ کیا ہوا کہ انہوں نے چپکے سے قرارداد مقاصد کو آئین کا پری ایپل بنا دیا، آئین کا حصہ نہیں بنایا۔ یہ تو پھر 8ویں ترمیم نے جا کر جنرل ضیاء الحق نے اس کو آئین کا حصہ بنایا۔ اب یہ آپریٹو کلوز ہو گئی، پہلے کیا تھی، ڈائریکٹو پرنسپل تھا کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ ڈائریکٹو پرنسپل ہے۔ 8ویں ترمیم میں آ کر یہ کیا ہو گیا، یہ آپریٹو کلوز بن گئی۔ اب 8ویں ترمیم کے مطابق کچھ کام ہوئے، ایک تو جو اسلامی مشاورتی ادارہ تھا اس کو کونسل کا درجہ دے دیا گیا، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، وہ ایک اتھارٹی، اور یہ طے پایا کہ وہ ملک کے سارے قوانین کو پیریوڈیکلی ریویو کرتی رہے گی، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اور دیکھے گی کہ کون کون سے قوانین جو ہے وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے، اور وہ رپورٹ اسمبلی میں پیش ہوتی رہے گی باقاعدگی سے۔ اچھا اب وہ پیش کیسے ہوتی ہے اسمبلی میں، وہ رپورٹ بڑی دلچسپ ہے کہ ایجنڈے میں ہوتا ہے کہ جی آج آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہوگی، اور صبح سے ہی یعنی اجلاس سیشن سے شروع ہونے سے پہلے بنڈل کے بنڈل وہ آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹس کے وہ ڈیسک پہ پڑے ہوتے ہیں ممبرس کے، اور اسپیکر پکارتا ہے کہ جی نیکسٹ رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل، اور وہ جو اسپیکر کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے نا، 3 کرسیاں ہوتی ہیں، درمیان میں سیکرٹری اسمبلی کا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پریزنٹڈ نیکسٹ، یہ آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ جو ہے وہ پیش ہو گئی۔ تو طرح طرح سے ہیلے جو پھر اس میں 8ویں ترمیم کے تحت بنائے شرعی عدالتیں بنائی، شریعت کوڈ،
اور اس میں انہوں نے بڑے آرام سے ان وکلاء نے، وہ جو ہوشیار لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی، انہوں نے کہا کہ جو آئلی قوانین ہیں ان کو یہ شریعت کوڈ کبھی بھی اس کی پیٹیشن نہیں لے سکتے، اور جو مالی معاملات ہیں وہ 10 سال تک نہیں لے سکے۔ 10 سال مکمل ہوئے، بینک کے سود کے خلاف جو ہے وہ اس میں پیٹیشن چلی گئی، اور شریعت کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے یہ بھی ربا ہے، لہذا یہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ اس کے خلاف اپیل میں گئے فیڈرل شریعت کورٹ میں، وہاں بھی وہ فیصلہ جو ہے اس کو انہوں نے ریٹین کیا اور کر دیا، اور پھر اس کے خلاف جو ہے UBL مسلم کمرشل بینک اور ایک اور بینک، اور پھر بعد میں گورنمنٹ پہ چلی گئی اپیل میں شریعت اپیلیٹ بینچ کے اندر، اور پھر بینچ توڑ دیا گیا تاکہ اس کی ہیرنگ نہ کر سکے، اور اس میں پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کو نکال دیا، جنرل پرویز مشرف نے ایک اور نکال دیا، اور اپنی پسند کے جو جج لا کر فٹافٹ اس کے خلاف جو ہے وہ ہیرنگ کرا کے، اور واپس جو ہے وہ 14 نکات نکال کر کے یہ باتیں کنسیڈر نہیں کی، حالانکہ وہ سب باتیں زیر بحث آئی ہوئی تھی، واپس فیڈرل شریعت کورٹ کو بھیج دی۔ اور پرویز مشرف صاحب کو گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، اب یہ جو ریسنٹلی فیصلہ ہوا ہے، آئے دن بینچ ٹوٹ جاتا تھا، اس کا چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتا تھا، پھر نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل پاتا تھا، پھر ہیئرنگ شروع ہوتی تھی، پھر درمیان میں رک جاتی تھی، اب جا کر فائنلی یہ بھی جو چیف جسٹس تھے وہ ریٹائر ہونے والے تھے، انہوں نے کہا یہ میں نے کر کے جانی ہے، ڈیلی بیسس پر انہوں نے ہیئرنگ کر کے وہ کیا، اور اب اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ جو ہے یہ ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہونی چاہیے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کن مراحل سے ہو کر گزرا، کیا کیا ہو رہا ہے، اس کے کیا کیا میں کچھ سے، اور اب بھی کیا ہے کہ ایک تو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے نا کہ قرآن و سنت کی حکمرانی، اور اس قرآن و سنت کی حکمرانی میں صرف نماز اور روزہ تو نہیں ہے، جو رول آف لا ہے وہ بھی تو ہے۔ اب اس کے خلاف جو ہے وہ اگر ایک آدمی نے آواز اٹھائی ہے کہ یہاں پر عدل قائم ہونا چاہیے اور غریب اور امیر کو برابر ملنا چاہیے، اس میں کون سی غیر اسلامی بات؟ لیکن سارے نمازیں پڑھنے والے وہ سارے اس کے خلاف کھڑے ہیں، کیوں؟ تو اس میں اگر ہمارا وہ سینس پہلے جاگے گا کہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور پھر ہم اپنا جو بھی پروفیشن ہے وہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان امور پر خود بھی نظر رکھیں، ہماری گفتگوؤں میں، ہماری محفلوں میں یہ ساری باتیں زیر بحث آئیں، پھر اگلی نسل کو منتقل کریں، اور پھر ہمیں جس کو ہمت ہو وہ خود پالیٹکس میں آئے، تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی، اللہ نے چاہا تو۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللهم انس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔